آپ ادھر آ جاؤ سارے سارے، تاکہ جو پھر آئیں گے ان کو یاد رکھیں. جتنے فی الحال ہیں نا سامنے رہیں گے نا، مجھے مزہ آئے گا. بیٹھو بیٹھو اچھا. میں کچھ باتیں عرض کروں گا، آپ کو ان کو سمجھنا بھی ہے، سننا بھی ہے. ایک ہوتی ہے نصیحت، ایک ہوتی ہے وصیت. یہ دو لفظ آپ کو پہلے سمجھ. ایک ہوتی ہے نصیحت، ایک ہوتی ہے وصیت. نصیحت اور وصیت میں فرق ہے. نصیحت انسان کو کی جاتی ہے بار بار. باپ دن میں بیٹے کو 4 بار کہتے ہیں ارے پتر سگریٹ مت پی، وہ پھر بھی فورس کر دیتا ہے. پتر جھوٹ مت بول، وہ بار بار بولتا ہے. نصیحت انسان رات دن کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے. وصیت اس سے امپورٹنٹ ہے، کیونکہ وصیت صرف کی جاتی ہے مرنے کے وقت، ہے نا. دادا جان کو مرنا ہے، وہ کہتا سب کو بلاؤ، فون کرو، مجھے کچھ وصیت کرنی ہے. اس میں پھر کوئی غفلت کرتا ہے؟ پھر دادا جانوں کو کہتا بیٹے وہ زمین آپ کو، وہ آپ کو، یہ جو دکان دو ہے نا یہ بہن کو دے دینا. پھر زندگی پر بھائی کہتے ہیں جب بھی پھر پراپرٹی کی بات ہوتی نا، کہتی یہ دکان تو سب کا حصہ تھا، لیکن اس مال جنت گار ان دی تمس بینہ، اس بدلو نا پتہ سو وصیت. نصیحت انسان بدلتا ہے، اس پر کبھی عمل ہوتا ہے کبھی عمل، لیکن وصیت پر کیا ہوتا ہے؟ اب ہم دیکھیں گے عام دنیا والے بھی جب وصیت کرتے ہیں مرتے وقت، اس پر تو ہم عمل کرتے ہیں زندگی بھر. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نصیحتیں کی، کچھ وصیتیں کی. زندگی بھر اللہ کے نبی کیا کرتے رہے؟ نصیحت. لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کا وقت آیا، اس وقت اس نے 2 وصیتیں کی. کتنی؟ 2. آخری کلام جو زبان مبارک آپ نے سنے ہوئے، لیکن آپ کو یہ ذہن میں نہیں ہوگا وہ وصیت تھی. نمبر 1 الصلاۃ، نماز نہ چھوڑنا. یہ نصیحت تھی یا وصیت؟ وصیت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے نصیحت. پہلی وصیت کیا تھی؟ الصلاۃ، نماز نہیں چھوڑنا. نمبر 2 وما ملکت ایمانکم، اللہ کے بندوں سے اچھا سلوک کرنا. دیکھو یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی پورے دین کی. حقوق اللہ یعنی اللہ کے حقوق پورا کرنا، اللہ کے بندوں کو کیا کرنا؟ حقوق، یعنی اللہ کی عبادت بھی کرنا، خدمت خلق بھی کرنا. اگر آپ سے کوئی پوچھے آپ یہ انصار والی خدمت خلق کیوں کرتے ہیں، آپ اس کو بولنا ایک ہے نصیحت، ایک وصیت. اللہ کے نبی اس کی وصیت کر گئے، ہے نا. یہ پہلی دلیل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے جاتے وصیت کر گئے کہ وما ملکت، بندوں سے کیا کرنا. صحابہ میں جذبہ تھا خدمت کا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت کرتے تھے. حسن سلوک اس میں آپ کو نہیں دیکھنا ہے، اس میں آپ کو کبھی کبھار غیر مسلموں کو بھی آپ کی ضرورت پڑ سکتی ہے. بطور انسانیت ان کو بھی مدد کرنا ہے، اس نیت سے کہ وہ ہمارے اخلاق سے متاثر ہو جائے. شاید کس کے قریب آ جائے؟ اسلام کا. آپ کو یہ ٹارگٹ نہیں رکھنا ہے کہ ہمیں یہ خدمت صرف مسلمانوں کے لیے کرنا ہے. آپ کو صرف ٹارگٹ رکھنا ہے ہمیں انسان کو مدد کرنا، خدمت خلق. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق سے پیش آتے تھے مسلمانوں کے ساتھ بھی، غیر مسلموں کے ساتھ. علم سے آپ متاثر کر سکتے ہو علماء. مثال کوئی عالم آ گیا، اسٹیج پر 5-10 علماء بیٹھے، وہ علمی گفتگو کرے گا نا، علماء متاثر ہوں گے، وہ علم بہت ہے. عوام کو آپ، غیر مسلموں کو آپ علم سے متاثر، ان کو آپ کردار سے، اخلاق سے، خدمت سے کیا کر سکتے ہو؟ متاثر کر سکتے ہو. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، عبداللہ بن مبارک. عبداللہ بن مبارک ہے ابو حنیفہ کا شاگرد. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جہاں بس رہے تھے نا، وہاں ایک یہودی تھا. یہودی ہوتا ہے عام کافروں سے خطرناک. اس یہودی کو مکان بیچنے کی نوبت آئی.
اس نے بھیجا وہ دوسرے کس کو؟ یہودی کو. وہاں تھی ریٹ 1000 دینار. اس یہودی نے دوسرے یہودی کو بولا مجھے 2000 دینار دے دو مکان کی. اس نے کہا کیوں؟ کہا 1000 مکان کی ریٹ ہے, 1000 ابو حنیفہ جیسے مسلمان پڑوسی کی ریٹ ہے. اللہ, وہ کتنا متاثر ہو چکا ہے. آپ اگر علم بتاؤ گے الحمد اللہ کی تعریف ہے, آپ اس کو کھولو گے رحمان کیا ہے, رحیم کیا ہے, مالک یوم الدین, قیامت کی کتنی قسمیں, سغرا الگ ہے, کبرا الگ ہے, آپ سے کوئی غیر مسلم متاثر ہوگا؟ غیر مسلم متاثر ہوگا. کوئی غیر مسلم بیمار پڑا, کیا پڑا؟ بیمار. آپ شام کے وقت اس کے گھر میں جاؤ, مت دو پیسے کچھ, اس کے سر پر بیٹھو, سر پر ہاتھ رکھو, اس کو کہو میرے بھائی میں نے سنا تکلیف تھی, اوہ مجھے تو سکون ہی نہیں تھا, میں سوچ رہا تھا اگر آپ مر گئے مجھے تو بہت پچھتاوا ہوگا, آپ کی ضرورت ہے ہمیں بدروا میں کی ضرورت ہے. آپ یہ مت دیکھو کون پتھر مار رہا ہے, پتھر والوں کو پھول برساؤ. پہلے جذبہ بھی یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں مدد صرف مسلمان کو نہیں کرنا, ہمیں انسان کے بطور, تاکہ ہم کرتے کیوں ہیں, اللہ راضی ہو جائے. کیا اس سے اللہ راضی نہیں ہوگا کہ اگر ہم کسی غیر مسلم کو مدد کریں گے وہ کلمہ کی طرف آئے, یہ نجات کے لیے کافی نہیں ہے؟ ہمارے اللہ والے کہتے ہیں عبادت سے خدا ملتا ہے, خدمت سے, عبادت سے جنت ملتی ہے, خدمت سے خدا ملتا ہے. جب خدا ہی مل گیا تو جنت کون سی چیز ہے؟ صحابہ میں جذبہ تھا خدمت. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب خلیفہ بنے نا خلیفہ, مسجد نبی میں لسٹ ایک لکھی تھی,